جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر جام سجاد حسین. آج ہم موجود ہیں ایگزیکٹو ہاسٹل میں. یہاں پہ سلمان قریشی صاحب جو اوور آل اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ہاسٹلس کو سپروائز کرتے ہیں وہ موجود ہیں، اور ساتھ جو فیمیلس وارڈن ہیں دیکھ رہی ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو جو ہاسٹلز ہیں ان کو دیکھتی ہیں، اور ساتھ عرفان صاحب ہیں جو میل اسٹوڈنٹ اور جو میل فیکلٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو 13,000 اسٹوڈنٹ سے چلی ہے اور اب 65,000 پہ پہنچ گئی ہے، اسی کیمپس کے اوپر کوئی 45,000 اسٹوڈنٹس کا برڈن ہے، تو یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں ہاسٹلس میں؟ کون کون سی فیسلٹیز بچوں کو دی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. تو ڈاکٹر صاحب کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ ایک تو یونیورسٹی بڑی ایکسپینڈ کر رہی ہے انڈر دا سپرویژن پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسا بھی ویژن ہوگا کہ جب تعداد بڑھے گی تو اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل میں اکاموڈیٹ کرنا اور فیکلٹی جس طرح ایکسپینشن ہوئی ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا، تو کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں اور کون کون سی فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ ہاسٹل کا سیٹ اپ جیسے یونیورسٹی بنی تو ہاسٹل کا سیٹ اپ ساتھ ہی بنا. یہ کیمپس بنا تو ایک عمر ہال میں بنا، اور اس کے بعد سے ہاسٹل بدستور اضافہ ہو رہا ہے. انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا ایک ویژن ہاسٹلس کے بارے میں انہوں نے آتے ہی ہمیں دے دیا تھا، اور وہ ویژن یہی تھا کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کیا جائے جو باہر سے آتے ہیں. اسپیشلی مضافات سے زیادہ لوگ آتے ہیں، تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان کے لیے آسانی پیدا کیجیے. تو ہاسٹل ایک فیسلٹی ہے. ہمیشہ اسپیس کی اسکیسٹی تو ہمیشہ ہی رہی ہے جی، لیکن اس ویژن کے مطابق ہمارے پاس جو یونیورسٹی میں اس وقت ہاسٹل تھے اطہر محبوب صاحب کے آنے سے پہلے جو ہاسٹل کی کیپیسٹی تھی وہ تقریباً 6,500 تھی. اچھا. پھر سر نے آ کے کچھ ہمارے ایسے ہاسٹلس بند پڑے تھے جن کے اندر سامان نہیں تھا، سٹاف نہیں تھا، جی، تو وہ سر نے آ کے ان کو آپریٹ کروایا. یعنی کچھ ایسے ہاسٹلس تھے جی کہ جو بند پڑے تھے، جو انڈر یوٹیلائز تھے، یوٹیلائزیشن جن کی نہیں ہو جو رہی تھی. نئے بنے تھے لیکن ان میں سامان نہیں تھا، اچھا. سٹاف نہیں تھا، تو وہ کیسے کرتے؟ سر نے آتے ہی سب سے پہلے ہمیں فری ہینڈ دیا کہ ان کو جس طرح بھی آپریٹ کریں. اچھا. 4 ہاسٹل کے اندر ہم نے تقریباً 370 کی 378 کی جو ہے وہ کیپیسٹی پر ہاسٹل ہے، اس کو بھی ہم نے کوئی 400 سے اوپر ہی لے گئے. جی، تو ڈاکٹر عرفان صاحب آپ ڈائریکٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کتنے ہمارے میلز کے لیے ہاسٹل ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی کے لیے؟ سر ہمارے پاس بوائز کے 5 ہاسٹلز ہیں. 4 ہاسٹل جو ہیں وہ بغداد جدید میں ہیں اچھا. کیمپس میں، اس کیمپس، اور ایک ہمارا جو ہے ابوبکر ہاسٹل ہے وہ عباسیہ کیمپس میں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم 2,300 اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا. اور ہماری ہاسٹل ایڈمنسٹریشن جو ہے 24 آورز ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو. ہمارے ہر ہاسٹل میں میس کی فیسلٹی تینوں ٹائم موجود ہے، اور ہمارے ہاسٹل میں انٹرنیٹ فری ہے. اور یہ بہت بڑی بات آپ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز سارے اسٹوڈنٹس کو فری ہے. جی، اور صفائی کا بہت عمدہ انتظام کیا جاتا ہے. ہمارا 3 شفٹوں میں جو ہے اسٹاف جو ہے وہ ہائیجینکلی جو بھی ایشوز ہیں ان کو دیکھتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اسسٹنٹ وارڈنز بھی تینوں شفٹوں میں ہاسٹلز میں موجود ہوتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو جو بھی ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کی پوری کی جاتی ہیں، اور جو ان کے ڈیلی روٹین کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ریڈیوس کیا جاتا ہے. ڈاکٹر عابدہ آپ بتائیے، ماشاءاللہ یہاں پہ ناظرین کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے نامور جو ادیب اور شعراء کرام اور میڈیا جو آئیکونس تھے وہ تشریف لائے تھے، اور یہ مقبول جان صاحب، یاسر پیرزادہ صاحب، گل نوخیز اختر، عباس تابش صاحب، جتنے بڑے بڑے نام ہیں، یہ جب تشریف لائے تو they were astonished to see the level of facilities and food quality. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یاد ہے، اور یہ مقبول جان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا سلمان قریشی صاحب کو، تو وہ جو ایک فوڈ کوالٹی کا سٹینڈرڈ ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی ویسا ہی پرووائڈ ہوتا ہے جو اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو جام صاحب. جی بالکل، وہاں پہ بھی یہی بات بار بار جو ہے وہ لوگوں نے رپیٹ بھی کی، اور ہم لوگوں نے بھی اسی چیز کو جو ہے وہ انہیں ظاہر کیا کہ انہوں نے سرپرائز بھی کا بعض جگہوں کو وزٹ کیا، اور ان جگہوں پہ ان کو وہی کوالٹی اور وہی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ملیں اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو ہمارے پاس چونکہ میرے پاس فیمیل ہاسٹلس کا انڈیویجولی چارج ہے ان دا سپرویژن آف سلمان
सलमान कुरैशी साहब, तो इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब के आने के बाद उनका स्पेशल फ़ीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शंस थी कि कोई भी फ़ीमेल स्टूडेंट जो है वो विदाउट अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास इस वक्त 8 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, और जो कि पहले डॉक्टर साहब के आने से पहले 5 गर्ल्स हॉस्टल्स थे, और हमारे पास 2 फैकल्टी हॉस्टल्स हैं इस वक्त वुमेंस के लिए, जो हमारी एकेडमिया है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ीमेल्स हैं, जो कि पहले डॉक्टर साहब के आने से पहले एक फैकल्टी हॉस्टल फॉर वुमेन था। डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अतर महबूब वाइस चांसलर के आने के बाद यानी 3 जो हॉस्टल हैं वो फीमेल के लिए और बनाए गए हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरीके से जो है वो एक फैकल्टी वुमेन हॉस्टल जो है वो हमने ऑपरेशनल किया उनके आने के बाद, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 5000 प्लस फीमेल स्टूडेंट्स की हो गई है, और इसमें तकरीबन 1000 प्लस हमारे पास PhD स्टूडेंट्स हैं और MPhil स्टूडेंट्स हैं। 1000 प्लस यस जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो कि इस वक्त भी अकोमोडेटेड हैं, और वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ और बाकी जिनके जो भी उनकी एकेडमिया से रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कर रही हैं। ये नाज़रीन जिस तरह डॉक्टर आबदा बता रही हैं, बिल्कुल शी इज़ वेरी राइट कि जब कुछ थोड़ा सा ऑफ सीज़न होता है फॉर कैजुअल स्टूडेंट्स जो BS के स्टूडेंट्स हैं, तो जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे MPhil और PhD के, उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड होता है कि उनको सुपरवाइज़र जो है वो फ्रीक्वेंटली सिटिंग्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो वो डॉक्टर साहबा बता रही हैं कि वो भी अभी यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी, ये हमारा समर ब्रेक था, विंटर चल रहा था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं और वो फुली टाइम अपना रिसर्च को, लैब वर्क को दे रही हैं, MPhil और PhD की। इसी तरीके से हमारे जो BS एंड मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर्स होते हैं, उनकी भी रिसर्च स्टूडेंट्स होती हैं, उनकी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वी ट्राई आवर बेस्ट बीइंग अ फीमेल। मैं ख़ुद भी फील करती हूँ, मैं ख़ुद भी स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टलाइज रही, और मैंने बहुत सी चीज़ें जो फील की एक फ़ीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने इन द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अतर महबूब साहब, उनकी तकरीबन हमारे साथ मंथली मीटिंग होती है इस हवाले से, और वो बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं फैसिलिटीज़ को। आपने बताइए कि वाइस चांसलर साहब यानी मंथली बेसिस पे वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में पूछते हैं कि हॉस्टल जो है वो कैसे चल रहे हैं, फूड क्वालिटी को मसला मसाइल उन्हें, हम उनका जो है वो फूड क्वालिटी को स्पेशली फोकस किया जाता है। हमारा जो पंजाब गवर्नमेंट का फूड डिपार्टमेंट है वो भी आफ्टर 15 डेज़ हमारे हॉस्टल्स के फूड पॉइंट्स को विज़िट करता है। इवन कि हमारी यूनिवर्सिटी के भी फूड पॉइंट्स विज़िट होते हैं, लेकिन स्पेशली हॉस्टल के फूड पॉइंट्स विज़िट किए जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो उनको जो मयारी फूड नॉर्मल रेंज में, गिवन रिसोर्सेज में, इकोनॉमिकली हम उन्हें जो है वो देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब यानी कि प्रोफेसर इंजीनियर अतर महबूब साहब की सुपरविजन में हमने सिर्फ इसको फैसिलिटेशन सेंटर ही नहीं, बल्कि फैसिलिटेशन सेंटर के साथ इसको इकोनॉमिक सोर्स भी बनाया है कि ये कम से कम अपनी फैसिलिटीज़ खुद जनरेट कर सकें हम। ये क्वेश्चन मैं सलमान साहब से करूँगा कि ये जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि जब इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे क़याम कर रहे हैं और साफ ज़रे उनके खाने और बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो एक कितनी एक्टिविटी जनरेट होती है टू मीट दैट एक्सपेंसेस? जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की कैपेसिटी है जी, क्योंकि ये पैक टू कैपेसिटी से हमने बढ़ा दिया, हमने सारे कॉमन रूम्स के अंदर भी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो कैपेसिटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स प्रोड्यूस कर सकते वो 9 करोड़ रुपए थे। अच्छा, हमने इस वक्त 17 करोड़ रुपए प्रोड्यूस किए हैं हॉस्टल्स के अंदर से। ज़बरदस्त। बॉयज़ गर्ल्स साइड पे ज़्यादा है, बॉयज़ ज़रा कम है क्योंकि पैक इतनी रिक्वायरमेंट कम होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा। तो 17 करोड़ रुपीज़ बजट को 15 करोड़ का था, हमने उससे ऊपर, वो सिर्फ रूम्स के साथ नहीं है, रूम्स के अलावा भी हमने सारी फैसिलिटीज़, यानी वाइस चांसलर का विजन ये था कि हर चीज़ यहीं हो, बच्चे को अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना है। जी बिल्कुल, तो लिहाजा वो बाहर ना जाए। हमने अंदर ही टेलर शॉप्स भी दे दी, अंदर ही हमने ब्यूटिशियन पॉइंट्स भी दे दिए, लॉन्ड्री पॉइंट्स भी दे दिए, अंदर ही टक शॉप्स भी हैं। मैस तो वैसे मैडम ने जैसे बताया, तो वो भी एक अच्छे जनरेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम वो भी हैं। तो 17 करोड़ हम जनरेट करके दे रहे हैं। क्या बात है। जो इरफान साहब, इसमें फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है कि जब इतने ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, हॉस्टलाइज हैं, तो कोई उनके लिए कोई खेल्स के कुछ मैदान या कुछ एक्टिविटी वो भी साथ साथ चलती है? जी सर, डॉक्टर साहब ऐसे है कि स्टूडेंट्स को हम घर जैसा माहौल देते हैं जी,
لکیلی کہ ڈاکٹر پروفیسر اطہر محبوب صاحب نے جو ہمارے ہاسٹلس پہ ایک خصوصی طور پر ان کا نظر ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ اچھے سے اچھا کیا کیا جائے، جا سکے. تو اس حوالے سے ہم ان کو کھیلنے کے لیے جو ہاسٹلس کے اندر بھی گراؤنڈز ہیں جہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں پرفارم کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہم گیمز وغیرہ آرگنائز بھی کرتے ہیں. ہاسٹل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انٹر ہاسٹل گیمز جو ہیں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کروا چکی ہے، اور ان کو ہم پرائزز بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشنل اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی وہ ساتھ اچھے ساتھ طریقے چلتی کے رہتی ساتھ ہیں. جو ہے پرفارم کر سلمان صاحب میرا آپ سے کوشچن ہے کہ یہ تو ٹینیور آپ نے دیکھا ابھی 3.5 سال ہوئے ہیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کو چارج سنبھالے ہوئے. ان کیس آگے 4 سال انہی وائس چانسلر کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جس طرح 3.5 سالوں میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بڑھایا اور یونیورسٹی کی ایکسپینشن کی، تو اسی پیس کے ساتھ وہ آگے بھی کریں گے. تو آپ ہاسٹلس کا جو برڈن ہے وہ کیسے شیئر کریں گے؟ کوئی آپ کے پاس پلان آگے کنسٹرکشن کے، نئی ڈیولپمنٹ کے، وہ کیا کیا ہوں گے؟ تو جیسے کچھ شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں. جی وائس چانسلر صاحب نے شارٹ ٹرم پلانز کو فوری کور کرنے کے لیے کہا کہ ہم رینٹڈ بلڈنگز لیں، اور بہت اچھی بلڈنگ ماشاء اللہ ہم نے لی، ٹھیک ہے. اور ان میں آلریڈی ہم نے یہ جو اب سیشن تھا اس میں تقریباً 300 گرلز اور کچھ ایم فل پی ایچ ڈی فیکلٹی بھی ایڈجسٹ کی، ٹھیک ہے. اور تقریباً 68-70 لاکھ روپیز کا امپیکٹ ان ہاسٹل سے بھی آیا، زبردست. جبکہ ان کی کاسٹ صرف 12 لاکھ تھی. کیا بات. تو شارٹ ٹرم پلانز میں ہم نے بلڈنگز اور بھی ضرورت پڑے گی تو لیتے رہیں گے، ہمارے پاس ابھی پلان کے اندر کچھ اور بلڈنگ لینے کا پروگرام ہے. لانگ ٹرم میں بی او ٹی موڈ کے تحت 4 ہاسٹلس آلریڈی ان کی کھدائی ہو چکی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر وائس چانسلر کو اگلا ٹینیور ملتا ہے تو یہ کنٹینیوٹی ہوگی، اور یہ بہت اچھا امپیکٹ جائے گا. میرے خیال میں اس کے بعد ہاسٹل فیسلٹی دینے والا یہ سب سے بڑا یونیورسٹی ہو جائے گی. یونیورسٹی ہو جائے گی، جو جس پلان کے تحت وائس چانسلر نے پلان کیا. تو اگلے 1 سال کے 1.5 سال کے اندر دس ول بی دا لارجسٹ ہاسٹل فیسلٹی ان پاکستان. جی ناظرین، یقیناً آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طلباء و طالبات کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں سلمان قریشی صاحب، ڈاکٹر عابدہ فردوس اور عرفان صاحب کی گفتگو کو انجوائے کیا ہوگا. یہ واقعی پاکستان کی آئندہ کچھ سالوں میں بہت بڑی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، جو طلباء و طالبات کو ہاسٹل اور ان میں مہیا کی جانے والی سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کرنے میں نمبر 1 آنے والی ہے. ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.